دیکھو بچوں، جو کتاب تم پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان کے حفاظ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ جو کتاب ہے اس کے لاکھوں کروڑوں حفاظ آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں غلط ہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی اس کے اندر سے بہت ساری چیزوں کو نکالنے کی کوشش پہلے بھی کی جا چکی ہے، اب بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ہو۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب سے یہ اترا ہے اس وقت سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور اللہ ہی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس کتاب کی حفاظت خود اللہ کرے اس کتاب کو کون مٹا سکتا ہے، اس کے اندر کون تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی مسلمانوں کا بھیس دھارن کر کے مسلمانوں کے بستی میں چلا گیا، یہ سوچ کر کہ میں مسلمانوں کو بہکاؤں گا۔ اتفاقاً اس کی ملاقات ایک مسلمان چرواہے سے ہوئی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ اسے بات چیت کرنے لگا، بات چیت کرتے کرتے اس نے کہا کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر 30 پارے ہیں، اور اس کو یاد کرنے میں ہمیں کتنی محنت لگتی ہے، بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم قرآن کریم کو یاد کر پاتے ہیں۔ لیکن بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو کئی مرتبہ قرآن کریم میں دہرائی گئی ہیں۔ تو میرا کیا خیال ہے اور آپ کا بھی کیا خیال ہے کہ جو آیتیں دوبارہ دہرائی گئی ہیں، اگر ان آیتوں کو نکال دیا جائے تو قرآن کریم بہت مختصر ہو جائے گا، یعنی 30 پاروں کے بجائے چند پارے اس کے اندر سے کم ہو جائیں گے اگر ان متشابہات آیات کو نکال دیا جائے۔ تو وہ مسلمان چرواہا سنتا رہا، جیسے ہی اس کی خاموشی نظر آئی تو یہودی بھی سوچنے لگا کہ دیکھو اب میں اس کو پھنسا چکا ہوں، اب یہ میری جال میں پھنس چکا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد میں اس مسلمان چرواہے نے اس یہودی سے کہا، وہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ یہودی ہے یا مسلمان ہے، تو اس سے کہا کہ اچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں جو متشابہات ہیں ان کو نکال دینا چاہیے، تو قرآن کریم مختصر ہو جائے گا، اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بہت بار بار اس کو دہرایا گیا ہے۔ تو پھر اس مسلمان چرواہے نے اس یہودی سے کہا کہ دیکھو تمہارے جسم کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں دو ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری آنکھ 2 ہے، ایک آنکھ کو نکال دو، ایک آنکھ کو رہنے دو، ایک آنکھ سے تو بھی کام چل جائے گا نا۔ اسی طرح تمہارے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کو کاٹ دو، ایک ہاتھ سے کام چلا لو۔ پیر 2 ہیں، ایک پیر کو کاٹ دو، ایک پیر سے کام چلا لو۔ گردے 2 ہیں، ایک کو ختم کر دو، ایک کے ذریعے سے کام چلا لو۔ تو پھر وہ یہودی جو مسلمانوں کا بھیس دھارن کر کے اس چرواہے سے ملاقات کیا تھا، وہ سیاہ منہ لے کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اور اس نے یہ سوچا اور ہمیشہ زندگی بھر یہ سوچتا رہا کہ جب ایک چرواہے کی یعنی ایک مسلمان چرواہے کی کیفیت یہ ہے تو سوچو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے، ان کی سوچ کیسی ہوگی، یہ ہمیشہ وہ سوچتا رہا زندگی بھر۔ تو اسی لیے میرے بچوں یہ قرآن کریم بہت مقدس کتاب ہے، نہ اس کے اندر کبھی تبدیلی آئی ہے اور آئندہ نہ کبھی آ سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے دنیا کے اندر جو قرآن کریم کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی نسلیں ختم ہو گئی، وہ خود ختم ہو گئے، لیکن قرآن کریم کے اندر
ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں لا پائے۔ اسی لیے اس کتاب کا ادب و احترام کرو، اس کو سینے سے لگاؤ اور خوب دل لگی کے ساتھ اسے پڑھو، انشاءاللہ تم سب کو بہت فائدہ ہوگا۔